अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 नवंबर की रात को सिंध में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ करप्शन का, और मेडिकल एग्ज़ाम के एडमिशन का जो एग्ज़ाम था उसकी पेपर की जो जवाबी कॉपी थी वो लीक हुई। उसके बाद मुसलसल सोशल मीडिया पर, सिंध की सड़कों पर, सिंध के प्रेस क्लब्स के बाहर, सिंध के दारुल खिलाफा कराची में, सिंध के चप्पे चप्पे में, कराची से कश्मोर तक, कींजर से कारूंजर तक लोगों ने एहतजाज किया, बच्चों ने एहतजाज किया। लेकिन क्योंकि निगरान सरकार एक पर्ची सरकार है, इसलिए उनका अवाम से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। इसलिए ये एहतजाज जो अवाम ने किया ये किसी सरकार को नज़र नहीं आया, क्योंकि ये पुरअमन एहतजाज था। अगर यही लोग तोड़ फोड़ करते, यही लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का वायलेंस करते, तो शायद ये बड़ी ख़बर बनती। लेकिन पुरअमन एहतजाज सिंध के बच्चों का वो किसी के कान पे जूं तक न रेंगी। उसके बाद बच्चों ने बड़ी मेहनत से चंदा इकट्ठा करके अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, तो अदालत ने भी उनको 14 दिसंबर की तारीख दे दी। उसके बाद बच्चे फिर परेशान, फिर उनके सवाल उठ रहे हैं कि जनाब क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम एडमिशन लें नहीं लें। प्राइवेट स्कूल्स जो है वो, प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो, किसी की 1 साल की 70 लाख की फ़ीस है, किसी का 1 करोड़ तक जा रहा है, अपना मुख्तलिफ़ किस्म के रेट्स लगे पड़े हैं। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर, बच्चों ने फ़ैसला किया कि वो आज सुबह एक और स्टे के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और स्टे करने के लिए जाएंगे। अब मज़े की बात यह है कि स्टे लेने कौन से बच्चे गए थे, कौन से मार्क्स लेने वाले, वो मेरिटोरियस बच्चे जिनके 180 प्लस नंबर्स हैं। और आप जानते हैं कि उन जज साहब ने उनको क्या कहा भाई तुम्हारा नाम तो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तुम क्यों पिटिशनर बन के आ गए हो। ये आपके वक्त के जज साहब के रिमार्क्स हैं कि तुम्हारा काम तो हो गया, तुम्हारा मफाद तो सर्व हो गया, तुम तो पास हो गए, बाहर में जाए दूसरे, तुम तो विक्टिम ही नहीं हो, तो तुम्हारा क्या केस बनेगा। मैं कानून का माहिर नहीं हूँ और मैं अदालतों का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन कोई कानून का माहिर, कोई वकील मुझे इन रिमार्क्स की एक्सप्लेनेशन एक महज़ब समाज में, एक सीधे समाज में इन अल्फाज की एक्सप्लेनेशन अगर कोई मुझे समझा दे कानूनी, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये जब जज साहब कहें कि भाई तुम्हारे तो नंबर ही नहीं है, और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि जनाब हम जो हैं वो, हमें पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन हम स्टे नहीं दे सकते। एक मुनसफ जब ये कहे कि उससे पता है लेकिन वो इंसाफ नहीं कर सकता, तो फिर हमारे इंसाफ की जो रेटिंग्स, जो अदलिया में करप्शन, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ अदलिया में, अब मैं जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, आपने एक अपना अच्छा स्टैंडर्ड बनाया है और आपने बड़े बड़े ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं। और मैं तमाम देखने वालों को ये कहूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी तक पहुँचे और उनको पता चले कि सिंध में बैठे हुए जज, उनके रवैये क्या हैं उन बच्चों के साथ जो पास होने के बावजूद भी अपने दोस्तों के मुस्तकबिल के लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उनको लड़ाई लड़ने से पहले एक करप्ट रिमार्क देकर कहा जाता है तुम्हारा मफाद तो हल हो रहा है ना, तो तुम क्यों आए हो अदालत। जज साहब वो एक स्टूडेंट है जो इस इम्तिहान में बैठा है, और उसने वही पेपर दिया है जो पेपर सोशल मीडिया पे चल रहा था, उसने वही पेपर देखा है जो पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा था, और उसी के नतीजे में नताइज जो आए हैं उसमें आप देख लें। पूरे पाकिस्तान के पिछले 10 साल के सर्वे उठा के देख लें, सिंध में तालीम के सर्वे उठा के देख लें, नंबर्स उठा के देख लें, और उसके बाद MD केट का नतीजा उठा के देख लें। अगर आपको ये लगे कि ये 2 नंबरी है और ये 1 नंबर सर्वे है, तो बात खत्म हो गई। मतलब कि मैं क्या बताऊं, जब बोर्ड में इंग्लिश के पेपर में या किसी और इदारे में अगर इम्तिहान होता है, तो इंग्लिश के पेपर में किसी के 100 में से 100 नंबर आ जाए तो आप मानेंगे, या किसी के 100 में से 90 भी आ जाए, 92 93 नंबर आ जाए, आप मानेंगे इंग्लिश में।
میں چیلنج کرتا ہوں کہ انگلش میں شیکسپیئر بھی 100 میں سے 100 نہیں اٹھا سکتا. انگلش میں کوئی بھی بڑے سے بڑا رائٹر 100 میں سے 100 نہیں اٹھا سکتا پیپر میں. اور ادھر اب میں کیا کہوں اس پہ. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب یہ آپ کے جج صاحب کے ریمارک ہیں. ایک بچہ اپنے دوستوں کے لیے انصاف لینے عدالت جاتا ہے کہ جج صاحب میں اس لیے وکٹم ہوں کیونکہ یہ پیپر جو لیک ہوا ہے نا، تو جن بچوں کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کی جگہ کسی نے خرید لی ہے. آپ اس پروسیس کو سٹاپ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس امتحان کو مسترد کر دیں، ختم کر دیں. ہم کہتے ہیں اس پروسیس کو سٹارٹ کریں، اس پروسیس کو روکیں. اس پروسیس کو روکنے کے بعد ایک کوئک ٹائملی انویسٹیگیشن کریں اور ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان مافیاز کو آئیڈینٹیفائی کریں جنہوں نے یہ پیپر بیچا، جنہوں نے یہ خریدا. اور جو ملوث لوگ ہیں ان کو جیو فینسنگ کے ذریعے پکڑنا بڑا آسان ہے. آپ ان کو پکڑنے کی بھی بات نہیں کر رہے. جو بچے عدالت آ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے لیکن ہم اسٹے نہیں دیں گے. تو جناب اگر ہم آپ کو کچھ بھی کہیں گے تو آپ کی غیرت جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مارے گی، آپ کو بڑا جلال آئے گا، آپ کو یہ توہین عدالت لگے گی. لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم تو عدالت کی توہین کریں. لیکن جج صاحب آپ نے بھی تو عدالت کی توہین ہی کی ہے نا. آپ نے بھی تو سماج میں نظر آنے والی ناانصافی کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کی ہیں. تو اس سے زیادہ میں اس پہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کسی کو، یا اس سے زیادہ میں کیا بات کر سکتا ہوں اس میٹر پہ. تو MD-CAT لیگ کا جو ایشو ہے، بچوں کو میں گزارش کروں گا کہ اپنی تحریک جاری رکھیں، اپنی لڑائی جاری رکھیں. سوشل میڈیا ہو اور آپ اگر پروٹیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جاری رکھیں. یہ بالکل اس وقت آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ محنت کرنا آپ کا کام ہے، صلہ آپ کو رب دے گا. لڑنا آپ کا کام ہے، فتح آپ کو، سچ پہ کھڑے ہونے والوں کو فتح اللہ دلوائے گا. یہ میرا ایمان ہے اور یہ ایک آزمایا ہوا میرا ایک طریقہ کار ہے. تو اس لیے آپ کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا، اگر آج ایک جج نے آپ کو واپس کر دیا ہے تو کل 10 بچے کسی اور جج کے پاس چلے جائیں، پرسوں کسی اور جج کے پاس چلے جائیں. آپ جاتے رہے عدالتوں میں، کیونکہ اگر ہم مہذب معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں اور جا کر مافیاز کے گرد گھیرا تنگ کریں. یہاں پہ بہت سے لوگوں نے ایک کلیم کیا کہ جی آپ نے بڑی ڈس انفارمیشن پھیلا رکھی ہے، لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں، لوگوں کو آپ بدنام کر رہے ہیں. کسی نے الزام لگایا کہ جی تمہارے امریکہ میں دوست جو ہیں وہ مخالف گروپ کے دوست ہیں اور وہ یہ سارا معاملہ کروا رہے ہیں آپ سے. تو میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی میرا مقصد ہے حقائق تک پہنچنا، اور میں نے جن ڈاکٹروں کے نام لیے ہیں ان میں سے نہ میں کسی سے ملا ہوں، نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کا حامی کون ہے، مخالف کون ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف مجھ سے پروپیگنڈا کروا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مخالفین کے شواہد مجھے بھیجیں تاکہ ان کو دیکھ کر اگر وہ ملوث ہوں گے، کیونکہ صحافی کام کرتا ہے سرکمسٹینشل ایویڈنسز پہ، اور سرکمسٹینشل ایویڈنسز کی بنیاد پہ وہ دیگر ایویڈنسز کو جو ہے وہ جانچتا ہے. تو اگر آپ کے پاس اپنے مخالفین جن کے اوپر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ شوکت زرداری تم اصل کرداروں کے نام نہیں لے رہے ہو، تو برائے مہربانی مجھے ان اصل کرداروں کے نام آپ بھیجیں، آپ ان اصل کرداروں کے ثبوت بھیجیں. شوکت زرداری کے کوئی چاچے مامے تھوڑی ہیں کہ میں نام نہیں لوں گا. میں تو کہتا ہوں کہ مافیا میں سے کسی کو بھی ایکسپوز کرنا ہو آپ مجھے بھیجیں نام، آپ مجھے نام بھیجیں، آپ مجھے شواہد بھیجیں. اگر میں وہ نام اور شواہد نہ چلاؤں تو پھر آپ کا کلیم بالکل درست ہے کہ میں کسی کی پارٹی ہوں یا کسی کی سائڈ لے رہا ہوں. لیکن اگر آپ کے بھیجے ہوئے شواہد اور نام میں چلا رہا ہوں اور آپ کے مخالفین کی طرف سے بھیجے ہوئے نام اور شواہد میں چلا رہا ہوں تو اٹ مینس کہ شوکت زرداری کسی کی پارٹی نہیں ہے. آپ دونوں پارٹیاں اگر آپس میں لڑ رہی ہیں تو میں نے تو نہیں لڑایا آپ کو بھائی، آپ تو پہلے سے ہی لڑ رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا مقصد ہے بچوں کو انصاف دلوانا، آنے والی نسلوں کو انصاف دلوانا. ہمارے اس سماج میں 99% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس انصاف نہیں ہے، لیکن میں ان 1% کے ساتھ کھڑا رہوں گا کہ جو امید کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا.
لیکن انصاف ہوگا، آپ یہ مت سمجھیں کہ نہیں ہوگا. یہ اتنی دنیا نے جو ان کا کالا منہ دیکھا ہے، MD-CAT کا، ڈاؤ یونیورسٹی کا، سندھ حکومت کا، سندھ کی نگران سرکار کا، یہ کالا منہ ایک تاریخ ہے. یہ کالک ان پر، تاریخی کالک ان کے چہروں پر ملی جا چکی ہے. یہ محسوس کریں نہ کریں، ان کو احساس ہو نہ ہو، یہ ان کی مرضی ہے. لیکن وہ زمانے میں ذلیل خوار رسوا ہو چکے ہیں. حاکم وقت تو یزید بھی تھا، لیکن تا قیامت اس کو لانتے پڑیں گی. حاکم وقت تو فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا. نمرود کو تو زندگی بھر جوتے پڑتے رہے آخر میں. تو حاکم وقت تو مشرف بھی تھا. دیکھ لیں آپ، حاکم وقت تو ضیاء الحق بھی تھا. حاکم وقت تو یہاں پہ بڑے بڑے سیاستدان بھی تھے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ تو پرچی سرکار ہیں، آج ہے کل چلے جائیں گے. اگر آپ ایک اچھا کام کر کے جائیں گے، آپ ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بٹھا کے جائیں گے، آپ اگر اس پروسیس کو روک کے ایک ہفتے کے لیے سچائی سے، ایمانداری سے اس کی تحقیق کریں گے، تو شاید آپ بچوں کے دلوں میں جگہ بنا لیں. لیکن وہ یہ نہیں چل سکتا کہ جی ساڈا کی، ہمارا کیا جائے. آج کسی اور کے بچے ہیں، کل میرے بچے ہوں گے، حکمرانوں کے بچے ہوں گے. مطلب کہ ہم میں سے کسی کے بھی بچے جو چپ بیٹھے ہیں، جو بول نہیں رہے، جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ان سے کہوں گا کہ بھئی آج آپ کے بچے نہیں ہیں، لیکن کل آپ کے بچے اسی کرپٹ نظام کے وکٹم بنیں گے. آپ اس نظام کو بڑھنے سے روکیں. اسی لیے ہم آپ کو یہ صلاح دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی اس پہ آپ کھڑے رہیں، اس پہ ڈٹ جائیں، اپنے حق کے لیے ڈٹ جائیں. ورنہ اگر ایک بار اس نظام کو راستہ مل گیا تو یہ پھر ہر سال ہوگا، بار بار ہوگا، ہر کسی کے ساتھ ہوگا. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک پہنچانے میں مدد کریں. میں خود بھی شیئر کر رہا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ سندھ کی عدلیہ جو بچوں کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، اس مذاق کا نوٹس لیں. اور سندھ میں یہ جو دن دہاڑے سندھ کی میرٹ پر ڈاکہ مارا گیا MD-CAT کا پیپر لیک کر کے، اس کا فوری نوٹس لیں اور اس پروسیس کو یہیں پہ سٹاپ کروائیں، تاکہ بچوں کے اندر جو بے چینی ہے وہ ختم ہو سکے اور بچے اپنے مستقبل کو لے کر مزید ڈپریشن کا شکار نہ ہوں. بہت شکریہ.